پانی جو ہے وہ کتنی بڑی نیڈ ہے، یاد رکھیے گا، مدنی چینل کے ناظرین بھی سن رہے ہیں، اور یہ بڑی کمال کی ایک تحقیق ہے۔ اس کائنات کا جو رابطہ ہے زندگی سے، یعنی اگر یہ دنیا زندہ ہے، میں اس کو آسان لفظوں میں بیان کر دوں تو یہ صرف اور صرف بارش کی وجہ سے زندہ ہے۔ There is the link of life of this universe is from rain۔ بارش سے یہ کائنات چل رہی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا کیوں، میں اس کو پروف کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ انسانی باڈی کے لیے پانی ضروری کتنا ہے اور اس کی نیڈ کتنی ہے۔ آپ کو پتا ہے ہمارے جتنا بھی وزن ہے، اگر کسی کا 100 کلو وزن ہے تو 70 کلو اس کے جسم میں لکوڈ ہے، 70 کلو پانی ہے، دوسرے لفظوں میں، چاہے وہ خون کی شکل میں چاہے وہ پانی کی شکل میں، یعنی 70% آف our باڈی جو ویٹ ہے وہ پانی میں، باقی چیزیں دوسری ہیں۔ تو اب ذرا غور کیجئے کہ جیسے ہی یہ لیول کم ہوتا ہے نا، چاہے وہ ایک دن کا بچہ ہو، وہ رونا شروع کر دے گا اس کو، کیونکہ وہ کہہ تو نہیں سکتا پیاس لگی ہے۔ اگر 7.5 ارب لوگ اس کائنات میں ہیں اور سب کو اپنی باڈی کا وہ ریشیو مینٹین کرنے کے لیے پانی کتنا ریکوائرڈ ہوگا؟ اللہ سب کو پانی پہنچا رہا ہے۔ 7 ارب لوگوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جس تک پانی نہیں پہنچتا۔ پانی نہیں پہنچے گا تو وہ پیاسا مر جائے گا، نمبر 1۔ اور صرف انسان کو پانی نہیں چاہیے، کائنات میں جتنے جانور ہیں، جتنے پرندے ہیں، جتنے درخت ہیں، آپ اگر حساب کریں نا کہ ریکوائرڈ آف واٹر ان یونیورس، روزانہ دنیا کو کتنا پانی چاہیے چلنے کے لیے۔ اب اس پانی کو، اگر یہ پانی قیمت سے ہوتا تو غریب تو پیاسے مر جاتے۔ اللہ نے اس پانی کو جتنی ضرورت تھی اتنا مہیا کر دیا، آسان کر دیا اور فری رکھا۔ آپ دیکھیں اس کو کرنے کے لیے محنت کوئی نہیں ہے۔ اب آئیے یہ پانی ملتا کیسے ہم کو؟ ہم اور آپ تو روزانہ پانی پی رہے ہیں۔ سمجھیے ذرا، پانی کا دنیا میں آنے کا ایک ہی راستہ ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ صرف بارش ہے۔ ہاں، یہ جتنی نہریں چل رہی ہیں نا جو ہم پانی پی رہے ہیں، جتنے کنویں ہیں، بیسیکلی اس کی سٹارٹ بارش سے ہے۔ اب ذرا سمجھیے اللہ کی قدرت کا نظام دیکھیں۔ اللہ، سمندر دنیا میں 67% پانی ہے آلموسٹ، لیکن وہ پانی پینے کے لائق نہیں ہے۔ 33% جو خشکی ہے ان سب کو پانی چاہیے، اللہ کی شان دیکھیں، مگر اللہ نے 67% کائنات میں پانی رکھا، وہ پینے کے لائق نہیں ہے۔ اب یہ پینے کے جو لائق پانی نہیں ہے وہ لائق کیسے ہو ان 33% دنیا والوں کے لیے، زمین والوں کے لیے؟ اگر آپ کیلکولیٹ کریں 7 ارب، ایک تحقیق میں نے بیان بھی کی تھی کہ 7 ارب اگر انسان ہے تو 70 ارب جانور ہے، 10 ٹائم ملٹیپلائی، 700 ارب پرندے ہیں، ٹھیک ہے؟ درختوں کی تو مسئلہ ہی کوئی نہیں کہ کتنے تو اربوں خربوں ہوں گے۔ تو اگر ان سب کو کیلکولیٹ کریں تو بلینز اینڈ بلینز گیلنز ڈیلی ریکوائرڈ ہے۔ اب آپ دیکھیں قدرت کا شاہکار، دھوپ پڑتی ہے اور یہی جو بخارات کی صورت میں سمندر کا پانی پہلے آسمان کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ سائنس ہی کہتی ہے نا، اربوں ٹن پانی، ناٹ گیلنز، اربوں ٹن پانی روزانہ کی بنیاد میں آسمان پہ جا رہا ہے بادلوں میں۔ مجھے بتائیں وہ پائپ لائن کہاں ہے؟ یہ کس موٹر کے ذریعے اوپر جا رہا ہے اور کون سا پائپ ہے جو اس کو اوپر لے کر جا رہا ہے؟ اللہ، کون سا نظام ہے جو نظر نہیں آ رہا لیکن ڈیلی بیسس پہ ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے جناب، پہنچ گیا اوپر۔ آپ سب نے جہاز میں سفر کیا ہے، میری تو آدھی زندگی اسی میں گزر گئی ہے۔ اب میں جب بھی جہاز میرا بادلوں کو کراس کرتا تو میں کدھر ہے وہ ٹینکی جس میں پانی پڑا ہوا ہے، کہاں محفوظ ہو رہا ہے؟ کون سی ٹینکی ہے؟ جہاز 1 سیکنڈ میں بادلوں کو کراس کر جاتا ہے، نظر کوئی نہیں دیکھ سکتا کہ وہ اربوں ٹن، تھوڑا بہت پانی نہیں ہے۔ بارش برسے کبھی اس کا وزن کرو تو کتنا ٹن پانی برستا ہے۔ یہ محفوظ کہاں ہے؟ نو بڈی ایون سی نہیں کر سکتا، اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ یہ بادلوں میں پانی ہے، اچھا یہ وہ اوور ہیڈ ٹینک ہے جو ہمیں نہیں پتا کہاں ہے لیکن سیو ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے بعد بارش برستی ہے لیکن گیا تو کھارا پانی تھا اوپر، جی، نیچے آیا the most best mineral water in the world، وہ ریننگ واٹر۔ اللہ نے مائع مبارک کہا نا قرآن میں، یہ فلٹر پلانٹ کہاں لگا ہوا ہے؟ آپ ذرا سوچئے، وہ پائپ لائن کدھر ہے، وہ اسٹوریج کدھر ہے، وہ فلٹر پلانٹ کدھر ہے؟ چلیں جناب یہ بھی سمجھ آ گیا، قدرت کا نظارہ ہے، صاف ہو گیا پانی، دنیا کو مل گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جو لینڈ لاک کنٹریز ہیں دنیا میں، پاکستانیوں کو یہ نعمت پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم سمندر والی ملک ہیں۔ دنیا کے بہت سارے ملک ہیں جن میں سمندر ہی نہیں ہے، ان کے پورٹس ہی نہیں ہیں، وہ کسی اور ملک پہ امپورٹ کرتے ہیں، پھر اپنا سامان بذریعہ روڈ منگواتے ہیں۔ اب سوال یہ بنے گا کہ اگر یہ پانی اوپر جاتا اور برس جاتا تو جو ملک سمندر کے کنارے ہوتے ان کو پانی مل جاتا۔ جو پشاور ہے ہمارا، وہ تو وہاں سمندر نہیں ہے، وہاں پانی کیسے جاتا ہے؟ اللہ کا ٹرانسپورٹیشن نظام دیکھیں، ہوا چلائی کہ یہ جو ٹینک بھرے ہوئے اوپر پانی کے بارش کے ہیں، یہ ہوا کے ذریعے پشاور تک بھی پہنچتے ہیں، ان ملکوں تک بھی جاتے ہیں کہ جہاں سمندر نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا بارش جو ہے ملی سمندر سے ہے لیکن برس رہی ہے اس جگہ پر جہاں دور دور تک سمندر نہیں ہے، اللہ نے ادھر وہ بادل پہنچا دیے، ٹھیک ہو گیا۔ اب پانی برسا، چلے جناب پانی مل جاتا، جتنی پیاس لگتی اتنا برستا، پھر سنبھالتے کدھر اس پانی کو؟
اللہ نے زمین کو یہ صلاحیت دی ہے واہ واہ۔ کہ اس پانی کو اسٹور کر لیتی ہے. واہ۔ یہ زمین پانی ایکسٹرا چوس لیتی ہے. اب آپ بورنگ کر کے اس کو نکال لیں, اب کنواں کھود کے نکال لیں, کمال دیکھیں زمین کے اندر جا کر پانی باہر نکلتا ہے وہ بھی صاف نکلتا ہے, واہ۔ نہ اس میں کوئی گندی آمیزش ہوتی ہے, وہ بھی پینے کے قابل رہتا ہے. اللہ نے نیچے بھی یہ نظام دیا, یہ انڈر گراؤنڈ اسٹوریج ہو گیا. واہ۔ اچھا جناب, اب ہمارے فریج میں ہم کیا کرتے ہیں, پانی ایکسٹرا ہوتا ہے تو ہم ٹھنڈے برف جما لیتے ہیں. اللہ کا نظام دیکھیں کہ بہت گرمی پڑی, زمین بھی سوکھ گئی, پانی نکال کے ختم ہو گیا. لیکن جن دنوں میں بارش برسی تھی نا, تو جو ناردرن ایریاز تھے, شمالی علاقہ جاتے, وہاں برسنے والی بارش بن گئی برف ساری, وہ بن گئے سارے گلیشیئر, وہ آپ کا کولڈ سٹوریج میں پانی جمع ہو گیا. جیسی گرمی پڑی, دنیا کی نیڈ بڑی, لوگوں کی پیاس بڑی, اس برف نے پگھلنا شروع کر دی, اور وہاں سے ندیوں کا نظام شروع ہوا. وہ گلیشیئر پگھلتے ہیں تو پورے دنیا کو پانی ملنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی جب نیڈ بڑھتی ہے تو سٹوریج پہلے ہو جاتی ہے. سردیوں میں پانی سٹور ہو رہا ہوتا ہے, گرمیوں میں آپ کو سپلائی ہو رہا ہوتا ہے. 7.5 ارب لوگوں کو روزانہ رب پانی پلا رہا ہے, جتنا چاہیے اتنا پلا رہا ہے, بغیر کسی قیمت کے پلا رہا ہے. ہر پیاس پر, ہر گلاس پر پیتے وقت کہو فبأي آلاء ربكما تكذبان. ڈیمانڈ سے زیادہ سپلائی. آپ سپلائی دیکھیں اور سپلائی کا نظام دیکھیں, یہ کیسا خودکار نظام ہے. تو کائنات کو بنے ہوئے لاکھوں سال لوگ بتاتے ہو گئے ہیں, مگر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جناب پانی ختم ہو گیا ہو اور لوگ کروڑوں کی تعداد میں مر جائیں. لیکن یہ اگر بارش رک جائے, اب اس کی نیڈ سمجھیے کہ دنیا کا لائف کا اگر کنیکٹیوٹی ہے تو وہ بارش